میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ میرے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے، اور جس چیز کے متعلق پتہ نہ ہو اس کے جواب میں کہہ دینا کہ مجھے علم نہیں۔ یہ تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام والا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے 5 سوالات پوچھے کہ جن میں سے ایک یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو آپ علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ بتانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ سوال جوابی کے متعلق میں آپ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک بڑا زبردست واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کوئی 6 مہینے کا سفر کر کے امام مالک کے پاس آیا، اور وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اور آس پاس کے گاؤں سے اکٹھے کر کے وہ بندہ 48 کویسچنز لے کر آیا تھا۔ اب ایک ایک کر کے اس نے اپنے تمام سوالات امام مالک کے سامنے رکھنے شروع کیے، لیکن ہر سوال کے جواب میں امام مالک کہتے چلے جاتے لا ادری لا ادری، یعنی مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا، یہاں تک کہ آخر میں امام مالک 48 میں سے صرف اور صرف 8 سوالوں کے جواب دے سکے تھے۔ حتیٰ کہ اس آدمی نے تنگ آ کر کہا کہ یا شیخ، میں تو اتنی دور سے آپ کے علم کے چرچے سن کر آیا تھا اور آپ ہر بات میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سامنے ایک بہت بڑے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کوٹ کیے کہ لا ادری کہہ دینا بھی آدھا علم ہوتا ہے۔ یہ علم والے کی ایک پہچان ہے کہ جس چیز کا اسے پتہ نہ ہو اس کے متعلق وہ صاف کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا، ورنہ وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس لیے جو سوالات میری فیلڈ سے باہر کے تھے انہیں تو میں نے چھوڑ دیا، لیکن جہاں تک اللہ نے مجھے سمجھ اور علم دیا ہے اس کے حساب سے میں نے آپ کے کچھ سوالات ہینڈ پک کیے ہیں کہ جو کمنٹس میں سب سے زیادہ پوچھے گئے تھے، اور انشاءاللہ آج میں آپ کے انہی کچھ سوالات کے جوابات دوں گا، اور امید ہے کہ آپ ان جوابات سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ ڈائمینشنز وغیرہ، ان کا ذکر، دوسری دنیاؤں کی باتیں، غیر انسانی مخلوقات، پیرالل یونیورس، ٹائم ٹریولز، ان سب کا ذکر حدیث کی مستند کتابوں میں کیوں نہیں ملتا؟ کیا وجہ ہے کہ یہ سب باتیں دوسرے یا تیسرے درجے کی احادیث یا پھر روایات میں ملتی ہیں؟ آپ کا دوسرا سوال انفیکٹ پچھلی قسط سے متعلق تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے زیادہ زمینوں کا تذکرہ کیا تھا کہ وہاں پر بھی آدم اور دوسرے انبیاء ہیں، تو ہم اس بات کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ پچھلی 2 سیریز کو میں نے اچانک سے ٹرمینیٹ کیوں کر دیا؟ ایسی کیا وجہ ہوئی تھی کہ میں نے دونوں سیزنز کی 14 قسطیں کبھی ریلیز ہی نہیں کی؟ چوتھا سوال بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے متعلق تھا کہ جو چیز آسمان سے اتر رہی تھی وہ کیا تھی، کیونکہ قسط کے اندر میں نے اسے اتنا ایکسپلین نہیں کیا تھا۔ پانچواں سوال سب سے زیادہ پوچھا گیا تھا اور اسے میں انشاءاللہ آخر میں ایڈریس کروں گا کہ میں نے سیرا پروجیکٹ پر کام کیوں روک دیا، کیا اس پروجیکٹ پر اب کام ہوگا یا نہیں؟ اور سیرا کے بعد جو سوال سب سے زیادہ پوچھا گیا وہ میرے اپنے متعلق تھا کہ میں کون ہوں۔ اوکے، انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں میں آپ کے ساتھ ان سوالوں کے جوابات شیئر کروں گا۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں پہلے سوال کے ساتھ کہ ڈیمینشنز، ٹائم ٹریول اور پیرالل یونیورس وغیرہ، ان سب باتوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ڈائریکٹلی کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیے، ذکر تو ملتا ہے۔ ڈیمینشنز کا سادہ ترین الفاظ میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دوسرا جہاں، ایک دوسری دنیا، جہاں ایک مختلف حقیقت ایگزسٹ کرتی ہو، ایک مختلف ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہو، another reality, a different reality, a different realm۔ اور عربی میں اس قسم کی جگہ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ عالم۔ اور یہ لفظ تو قرآن حکیم کی پہلی سورہ کی پہلی آیت میں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تعریف اس اللہ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب عربی میں عالمین کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ عالمین عالم کا پلورل یعنی جمع ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ عالم خود بھی ایک پلورل ہی ہے، اس لفظ کا کوئی سنگولر ہے ہی نہیں۔ عالم کے لفظ کی مثال قوم کے لفظ کے جیسی ہے۔ قوم یعنی کہ ایک گروہ، ایک جماعت، ایک جنس، ایک نسل، ایک نژاد۔ عالم کا لفظ بذات خود ایک پلورل ہے، یعنی اللہ جن عالمین کا رب ہے وہ ایک نہیں بلکہ کئی ہیں۔ انسانوں کا عالم، جنات کا عالم، روحوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، شیاطین کا عالم، اور اسے ہی ہم آج کی انگلش میں ادر ڈیمینشنز کہتے ہیں۔ کیسے؟ غور سے سنیے گا۔ سائنس کہتی ہے کہ ڈیمینشنز ہمارے ہر طرف موجود ہیں، ہم بس انہیں دیکھ نہیں پا رہے۔ دین کہتا ہے کہ جنات اور شیاطین ایک علیحدہ عالم ہے اور وہ ہمارے ہر طرف موجود ہے، اور سورہ اعراف کے مطابق وہ ہمیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے۔ تو ڈیڈکٹیو لاجک یہ کہتی ہے کہ پھر یقیناً جنات اور شیاطین کسی اور ہائر ڈیمینشن میں موجود ہیں، اسی لیے تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے۔ ڈیمینشن اور عالم یہ دونوں تقریباً ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، ایک انگلش میں اور دوسرا عربی میں، لیکن دونوں میں ایک فرق ضرور آتا ہے، وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ ڈیمینشن تقریباً 10 یا پھر 11 ہیں، جبکہ فرسٹ جنریشن مسلم اسکالرس، مسلمان علماء، یعنی کہ وہ لوگ کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یا پھر تابعین کے دور میں رہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ عالمین 10 یا 11 نہیں بلکہ 17 یا 18 ہزار ہیں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کسی نہ کسی عالم میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مروان رحمۃ اللہ علیہ، ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ بڑے بڑے صحابی، اسکالرس اور تابعین ہیں، اور ان سب لوگوں نے عالمین کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک 18 ہزار عالم ایگزسٹ کرتے ہیں، کہ جن میں سے ہماری دنیا صرف ایک عالم ہے۔ باقی 18 ہزار عالمین میں وہ مخلوقات رہتی ہیں کہ جن میں سے کچھ کے متعلق تو ہمیں پتہ ہے، لیکن زیادہ تر کے متعلق ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، اب فرسٹ جنریشن اسکالرس کہتے ہیں کہ 18 ہزار عالمین ہیں، جبکہ سائنس کہتی ہے کہ ڈیمینشنز صرف 11 ہیں۔ تو ایسا کیوں؟ جب میں ڈیمینشنز کے متعلق اپنا ریسرچ ورک کر رہا تھا تو میں نے اس کی میتھمیٹکس دیکھی، اس کی ایکویشنز دیکھی، اور میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ 11ویں ڈیمینشن ڈیمانڈ کرتی ہے
کہ اس میں ڈبل ٹائم ایگزسٹ کرتا ہو، یعنی کہ اس میں ایک نہیں بلکہ دو ٹائمز ہوں گے، اس میں ماضی اور مستقبل ایک ساتھ چل رہے ہوں گے۔ دس ڈیمینشن از ہارریبل ٹو ورک ود، اور اس لیول پر پہنچ کر ہماری میتھمیٹکس یعنی انسانی میتھمیٹکس ایک نائٹ میئر بن جاتی ہے۔ اور میتھمیٹکس کو تو چھوڑیں، میرا آپ سے ایک سمپل سا سوال ہے، ایک سادہ سا سوال ہے کہ کیا ہم ایک ایسے عالم کو امیجن کر سکتے ہیں کہ جہاں ماضی اور مستقبل ایک ساتھ چل رہے ہوں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا دماغ ایسی ایک جگہ کو پروسیس اسے کمپریہینڈ کر ہی نہیں سکتا کہ جہاں دو ٹائمز ایک ساتھ ایگزسٹ کرتے ہوں، لہٰذا ابھی تک ہم صرف 11 ڈیمینشنز کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں، جبکہ صحابہ اور ان کے ساتھ کے بڑے بڑے عالم 18,000 ڈیمینشنز کی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ڈیمینشنز یا عالمین ہیں کتنے؟ میرا دعویٰ ہے کہ یہ حقیقت سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور میرا یہ دعویٰ کیوں ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو سورہ مدثر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں خود فرما دیا ہے کہ میرے لشکروں کو سوائے میرے اور کوئی بھی نہیں جانتا، اور دوسری وجہ سورہ طٰہٰ کی 110ویں آیت ہے، 110th نمبر ورس، کہ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اسے صرف اللہ جانتا ہے، مخلوق کا علم کبھی بھی اللہ کے علم کو نہیں احاطہ کر سکتا۔ لہٰذا ہمارے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں موجود ان ڈیمینشنز میں، ان عالمین میں کون کون سی دنیایں آباد ہیں، ان میں کون کون سی مخلوقات رہ رہی ہیں، ہم ایک حد تک تو سمجھ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر انہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ اب آپ کا یہ سوال کہ پھر احادیث میں ان کا اتنا تذکرہ کیوں نہیں آتا، تو آپ وہ دور بھی تو امیجن کریں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی تھی؟ شریعت کی، انتظامی امور کی، قانون کی، ریگولیشنز کی، ایڈمنسٹریشن کی، لوگوں کو دین کے بیسک عقائد سکھانے کی، آس پاس کے علاقوں میں دعویٰ مشنز بھیجنے کی، دعویٰ ٹیمز بھیجنے کی، تاکہ انہیں اللہ کے نام سے آشنا کرایا جا سکے، شرک کو ختم کیا جا سکے۔ اس لیے آپ کو زیادہ تر حدیثیں اور روایات کس بارے میں ملیں گی؟ شریعت کے نفاذ کے بارے میں، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی تھی۔ ہاں، جب دین اسلام سٹیبل ہو گیا، دین اسلام ڈومیننٹ ہو گیا، غالب ہو گیا، تب آپ کو کئی صحابہ دوسری دنیاؤں اور ادر ڈیمینشنز کی باتیں کرتے دکھائی دیں گے۔ تب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ رومن رائل فیملی کے ممبرز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر کیا پوچھا کرتے تھے کہ پہلے آسمان میں داخل ہونے والے راستے کا نام کیا ہے؟ اور آگے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بتاتے ہیں کہ اس جگہ کا نام مجرہ ہے، اور وہ ایک زندہ لیکوڈ ہے، سوچنے سمجھنے والا کوئی پانی ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی ایک آدمی کا ذکر ہے کہ جسے بچپن میں جنات اٹھا کر کسی اور جہاں میں لے گئے تھے، اور بعد میں جب وہ کسی طرح سے واپس آیا تو آ کر لوگوں کو جنات کی دنیا کی عجیب و غریب باتیں بتایا کرتا تھا، اور ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس آدمی کے متعلق باتیں بھی کر رہے تھے۔ میں نے جن سیریز میں وہ واقعہ آپ کو سنایا بھی تھا، اور جب کبھی میں یہ واقعہ امیجن کرتا ہوں تو بڑا ہی پیار آتا ہے کہ کیسے نبی علیہ السلام رات کے وقت بیٹھے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہوں گے، اور اس وقت موجود سب لوگ اپنی اپنی معلومات شیئر کر رہے ہوں گے۔ تو ان دنیاؤں کے متعلق آیات اور احادیث تو موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کتابوں میں زیادہ ڈسکس وہی چیزیں ہوئی ہیں کہ جو عقائد، پریکٹیکل اور عملی زندگی کے متعلق ہوں۔ اب دوسرا سوال کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 7 آسمان اور 7 زمینوں کا ذکر کیا تھا، اور سوال پوچھنے والے کو کہا تھا کہ بس اتنا جان لو کہ ہر زمین میں تمہارے نبی کی طرح کے نبی ہیں، تمہارے آدم کی طرح کے آدم ہیں، نوح کی طرح کے نوح ہیں، ابراہیم کی طرح کے ابراہیم ہیں، موسیٰ کی طرح کے موسیٰ ہیں، اور عیسیٰ کی طرح کے عیسیٰ ہیں، لیکن اگر اس سے زیادہ میں نے تمہیں بتایا تو تم مانو گے ہی نہیں، اور نہ ماننا کفر جاننا ہے۔ تو ان دوسری زمینوں اور ان میں رہنے والے دوسرے لوگوں کی کیا حقیقت ہے؟ اوکے، یہ سوال تھوڑا سا ٹرکی ہے۔ دیکھیے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج میں گئے تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر جب اسی رات یعنی معراج کی رات اب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز بھی پڑھی تھی۔ اب چونکہ یہ سوال جواب کا سیشن ہے، اس لیے یہاں میں وہ پوری حدیث تو بیان نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ پوری بات سننا چاہیں تو کمنٹس میں بتا دیجیے گا، میں انشاءاللہ اس پر علیحدہ سے ایک سیشن بھی رکھ لوں گا۔ اب حدیث کے مطابق جب آپ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں تھے تو آپ نے وہاں اذان کی آواز سنی، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو امامت کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز پڑھائیں۔ اور آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہاں کون آیا ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ تمام انبیاء آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، اور تب آپ علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی تھی۔ تو اگر تمام انبیاء نے اس رات مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تو یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، اور پھر معراج کی رات 6 آسمان کے اوپر نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو ایک مرتبہ پھر سے دیکھا، اور وہ واقعہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار آپ نے نماز میں تخفیف کروائی تھی۔ تو غور کریں، جسٹ امیجن، جسٹ تھنک فار اے مومنٹ کہ ایک ہی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 3 ورژنز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھے تھے، ایک قبر میں، ایک مسجد اقصیٰ میں، اور ایک 6 آسمان میں۔ تو ایٹ دا سیم ٹائم 3 مختلف جگہ پر ایگزسٹ کرنے والے موسیٰ علیہ السلام کا تو ہمیں حدیث سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور سائنٹیفکلی ہمارے پاس اس فینومینا کی صرف ایک ایکسپلینیشن ہے۔ وہ کیا؟ ابن عباس والی بات ہے کہ اگر میں بتا دوں تو آپ مانیں گے ہی نہیں۔ دیکھیے، تھیوریٹیکل فزکس کہتی ہے کہ اگر یہ کائنات واقعی اتنی بڑی ہے کہ جتنی ہم سمجھتے ہیں، تو میتھمیٹیکلی یہ ضروری ہے کہ ہمارا ایک ڈوپل گینگر، ہمارا ایک ڈپلیکیٹ، ہماری ایک ایگزیکٹ کاپی کہیں نہ کہیں ضرور ایگزسٹ کرتی ہوگی ایک ساتھ مختلف ریالٹیز میں۔ یہ تمام ریالٹیز ایک ساتھ ایگزسٹ کر رہی ہیں، بالکل ویسے ہی کہ جیسے ابن عباس نے فرمایا تھا کہ ہر زمین میں آدم کی طرح کے ایک آدم ہے۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ تھوڑا سا ٹرکی ہو جاتا ہے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آسان ترین الفاظ میں سے آپ کے لیے حل کرنے کی کوشش کروں۔ دیکھیں، پہلا مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے ختم نبوت والا،
اور میں جانتا ہوں آئی ایم اویئر آف دیٹ کہ کئی لوگ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ اس روایت سے ختم نبوت پر آنچ آتی ہے کہ بھئی اگر دوسری زمین میں بھی ہمارے نبی کی طرح کے نبی ہیں تو پھر تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ تو اس کا جواب دو طرح سے ہو سکتا ہے، دو پاسبلٹیز ہیں۔ پہلی تو یہ کہ وہ ہمارے آدم کی ایگزیکٹ کاپی ہوں گے، بالکل ہمارے آدم جیسی ایک زندگی گزارنے والے، کہ جس سے واقعی ختم نبوت والا سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری پاسبلٹی ہے کہ جیسے ہمارے پاس ایک آدم آئے ہیں ویسے ہی ان کے پاس ایک آدم آئے ہوں، جیسے ہمارے پاس ایک نبی آئے ہیں ویسے ہی ان کے پاس ایک نبی آئے ہوں۔ تو ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن پھر بھی آئی کین ویری مچ انڈرسٹینڈ کہ ابن عباس نے یہ کیوں کہا تھا کہ بس اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں بتا رہا، کیونکہ اگر بتایا تو تم مانو گے ہی نہیں، فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ اٹس ویری مچ انڈرسٹینڈیبل، کیونکہ ملٹیپل ریالٹیز کے کانسیپٹ کو سمجھ پانا، ہضم کر پانا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اوکے، تیسرا سوال کہ پچھلے 2 سیزنز کو میں نے اچانک سے ٹرمینیٹ کیوں کر دیا تھا۔ اس سوال کا جواب میرے لیے تھوڑا سا ہرٹفل ہے۔ دیکھیے، میں پاکستان سے نہیں ہوں، میں جہاں سے ہوں یہاں ہر علم کو ویلیو کیا جاتا ہے، اس لیے پچھلے 20 سالوں کے دوران میں نے جو بھی ریسرچ ورک کیا اس میں میں نے ہر علم کو، ہر کلچر کو اسٹڈی کیا ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ جن جن کلچرز اور جن جن علوم کو بھی میں اسٹڈی کروں ان کی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے میں اپنے رب کی بڑائی اور اس کی عظمت بیان کروں، اس کی بنائی ہوئی مخلوقات، اس کی ڈیزائن کی ہوئی دنیا اور اس کی تاریخ بیان کروں کہ دیکھو میرا رب کتنا عظیم ہے، میرا رب کتنا بہترین ڈیزائن کرنے والا ہے۔ میرا ریسرچ ورک ایسا ہو کہ جس میں صرف جذباتی باتیں نہ ہوں بلکہ پوری دنیا سے اکٹھی کی گئی پریکٹیکل ایگزامپلز ہوں، مثالیں ہوں، تاکہ نہ صرف ہم اپنے رب کو پہچان سکیں بلکہ ان ایگزامپلز کے ذریعے میں آپ کو ایک مین آف کلچر بناؤں، یعنی کہ وہ لوگ کہ جو ہر موضوع پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور اس چینل کو، اس سفر کو شروع کرنے کے پیچھے صرف اور صرف میری علم کے ساتھ محبت تھی، دل سے کیا گیا کام، محبت اور محنت سے لکھی گئی سیریز۔ لیکن جب سے دوسرا سیزن یعنی حیرت کے دروازے ریلیز ہونا شروع ہوا تھا، مجھے اسی وقت اندازہ ہونے لگ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ مثلا حیرت کے دروازے میں ایک قسط تھی کہ جس میں نے ڈریگنز کا ذکر کیا تھا، تو وہاں سے کمنٹس آنا شروع ہو گئے کہ فرقان صاحب یہ دیو مالائی داستانیں سنانا بند کریں۔ حالانکہ ایک ڈریگن لائک کریچر کا ذکر اسلامک لٹریچر میں اگر نہ ہوتا تو کبھی بھی میں اس پر ایک پوری قسط نہ بناتا کہ اس چیز کی کیا ریالٹی ہے۔ اسلامی روایت میں بھی آپ کو آدم علیہ السلام کے وقت میں موجود ایک ایسے سانپ کا ذکر ملتا ہے کہ جو اڑا کرتا تھا اور اس کی ٹانگیں بھی تھیں، یعنی کہ ایک ڈریگن لائک کریچر۔ پھر جہنم کے کناروں پر موجود ایسے اژدہوں کا ذکر ملتا ہے، ایسے بڑے بڑے اژدہوں کا کہ جو بھاگتے اور دوڑتے ہیں اور آگ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیو مالائی داستانیں ہیں، فکشن ہے وغیرہ وغیرہ۔ خیر میں نے نوٹس نہیں لیا اور سیریز کو پورا کیا، لیکن ذوالقرنین سیریز میں ایک مرتبہ پھر سے یہی ہوا۔ وہ سیزن شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک بات نوٹس کی تھی کہ ذوالقرنین کے سفر پر تو ہر کوئی ڈسکشن کرتا ہے، لیکن ذوالقرنین کی آئیڈینٹی پر صرف سرسری سی بات ہوتی ہے کہ وہ شاید 100 پرسن ہوں گے، لیکن ایک گہری ریسرچ کے ساتھ کوئی بھی شخص بات نہیں کر رہا۔ تو میں نے پوری دنیا کے کلچر سے ان کے متعلق معلومات اکٹھی کی کہ کہاں کہاں ایک ایسے شخص کے ٹریسز ملتے ہیں کہ جو ذوالقرنین کی ڈسکرپشن پر فٹ اترتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹریٹ آف ملاکا سے لے کر پیرامڈز آف ایجپٹ تک میں نے آپ کو ذوالقرنین کے ٹریسز دکھائے تھے کہ وہ اس دنیا میں کہاں کہاں گئے ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر کمنٹ سے میں نے محسوس کیا کہ تمام ویورز اتنا ان ڈیپتھ جانا پسند نہیں کرتے۔ 2 خواتین، ان کے کمنٹس مجھے آج بھی یاد ہیں۔ ان میں سے ایک خاتون نے کہا تھا کہ ہمیں کیا لگے کہ ذوالقرنین کون تھے، بس ہمیں اتنا بتائیں کہ انہوں نے کہاں پر پورٹل کھولی تھی۔ اور دوسری خاتون نے مجھے واٹس ایپ پر میسج کیا تھا کہ بھائی مجھے اتنا گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کیا لگے کہ ذوالقرنین کون تھے، آپ بس اس سیریز کو جلدی سے مکمل کر کے فلاں ٹاپک شروع کر دیں۔ پھر پچھلے سیزن یعنی ایز ابو سو بلو کے اندر آپ کو یاد ہے کہ میں نے امیزون کے جنگلوں میں رہنے والی ایک لڑکی لاما لنچے کا واقعہ سنایا تھا کہ کیسے اس نے ہرنین کورٹیز کو سونے سے بنے ہوئے ایک شہر کی داستان سنائی تھی کہ جسے سن کر کورٹیز نے ایزٹیک امپائر پر حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ فرات میں سے نکلنے والے سونے کے پہاڑ پر لڑائی جیسی ایگزامپلس پہلے بھی ہو چکی ہیں اور اب ایک مرتبہ پھر ہوں گی، لیکن ایک بار پھر سے کمنٹس اور میسیجز آنے لگے کہ بھائی لاما لنچے کے متعلق قبر میں سوال نہیں ہونا۔ مجھے کیا لگے کہ لاما لنچے کون تھی، بھائی میں نے تو ویڈیو ہی تنگ آ کر بند کر دی، میں بور ہو گیا، میں نے اسکپ کر دی۔ اب حالانکہ وہ ایک بڑا دلچسپ اور انٹرسٹنگ واقعہ تھا، لیکن ویورز یہ ریئیکشن دے رہے تھے اور اس طرح کمنٹس نے پھر دونوں سیریز کے تابوتوں میں کیل ٹھوکنے والا کام کر دیا۔ اور میں نے سوچا کہ میں دن رات محنت کر کے پوری دنیا سے ریئل لائف ایگزامپلس اور دلچسپ واقعات لا کر سنا رہا ہوں، لیکن یہ سننا ہی نہیں چاہ رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کام دل اور محبت سے کیا جائے اس پر کی گئی تنقید بھی سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ اسی لیے ذوالقرنین اور ایز ابو سو بلو دونوں سیریز کو میں نے آدھے میں ٹرمینیٹ کر دیا، حالانکہ ان میں اور بھی بہت کچھ تھا۔ میں نے یاجوج و ماجوج کے حوالے سے ملنے والی انفارمیشن پر ان کی پوری ایک دنیا کا نقشہ کریٹ کیا تھا کہ جن میں ان کے میٹنگ سیزن تک کے متعلق انفارمیشن تھی کہ ان کا میٹنگ سیزن کب شروع ہوتا ہے، اس دوران وہ کتنے ایگریسو ہو جاتے ہیں، انہیں دنیا کے کن کن کلچرز میں دیکھا گیا ہے، یا پھر ایز ابو سو بلو کہ جہاں ہماری دنیا کی بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی تھیں لیکن سیم ریئیکشن کہ بھائی قبر میں اس کے متعلق سوال نہیں ہونا۔ تو اس کے بعد میں نے دونوں سیزنز کو ٹرمینیٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی نہیں جاننا چاہتا یا نہیں سننا چاہتا تو میں کیوں زبردستی سنائے جا رہا ہوں۔ یقین کریں کہ میں آپ لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں، میں آپ کو اپنی فیملی کنسیڈر کرتا ہوں، لیکن میرا یہ کام، میری یہ محنت، اسے میں نے 20 سال لگا کر دن رات کی محنت سے لکھا ہے، کمپائل کیا ہے، اور اگر کوئی اسے نہیں لینا چاہتا تو میں کبھی زبردستی نہیں کروں گا۔ علم زبردستی نہیں سکھایا جا سکتا، اسے سیکھنے کے لیے بھی محبت چاہیے ہوتی ہے، شوق چاہیے ہوتا ہے۔ اوکے، اب سب سے اہم سوال سیرہ کے متعلق۔ اس وقت میرے چینل پر شاید 109 ویڈیوز موجود ہیں۔ دیکھیے میرا چینل بہت بڑا چینل نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا چینل ہے اور نہ ہی کوئی اس کی اتنی ویورشپ ہے، لیکن اس کی 2 باتوں پر الحمدللہ مجھے بہت زیادہ فخر ہے۔
ایک تو یہ کہ میں آپ کے ساتھ بذات خود کنیکٹڈ ہوتا ہوں، میری کوئی ٹیم نہیں ہے، میں خود پوسٹ کرتا ہوں، میں خود ایک ایک لفظ لکھتا ہوں، ہم باتیں کرتے ہیں، میں پوسٹ کرتا ہوں، آپ کمنٹس کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، میں آپ کے جوابات پڑھتا ہوں، اور اس طرح میرے اور آپ کے درمیان ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ یہ مجھے بہت پسند ہے۔ ہم ایک فیملی کی طرح ہیں۔ بہت کم چینلز ہیں کہ جو اپنی آڈینس کے ساتھ اس طرح کی محبت رکھتے ہیں اور ان کی آڈینس ان کے ساتھ اس طرح سے محبت کرتی ہے۔ زیادہ تر چینلز کے لیے یوٹیوب صرف پیسے کمانے کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے وہ اچھے پیسے کما رہے ہیں۔ مجھے تو پیسے بھی اتنے نہیں ملتے، لیکن پھر بھی میں اور آپ یہاں اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ دوسری چیز کہ بہت کم چینلز ہیں کہ جو ریفرنسز کے ساتھ اپنی بات کرتے ہیں۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ تر چینلز صرف بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ مثلا کوئی حدیث تو بیان کر دی لیکن نہ اس کا کوئی ریفرنس دیا اور نہ ہی اس کی اوتھینٹسٹی کے متعلق کوئی بات کی۔ لیکن اس چینل پر فرقان قریشی بلاگز پر آپ جو بھی بات سنیں گے اس کا ریفرنس ساتھ ضرور دیکھیں گے کہ یہ بات یا یہ حدیث فلاں جگہ پر لکھی ہوئی ہے۔ اور الحمدللہ آج تک میں نے آپ کو کوئی ضعیف حدیث نہیں سنائی، صرف 2 روایات ایسی سنائی ہیں کہ جن کی صحت میں کلام ہے، اور وہ بھی میں نے اسی وقت آپ کو بتا دیا تھا کہ ان روایات کے متعلق کلام ہے۔ لیکن سوائے ان 2 روایات کے ہمیشہ بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ میں نے آپ کو صرف اور صرف صحیح حدیثیں اور سچے ریفرنسز دیے ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ میں نے آپ کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ سنایا تھا کہ جس میں انہوں نے ایک آدمی کا بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آسمان سے ایک عجیب سی چیز اترتے دیکھی ہے اور وہ کوئی پرندہ نہیں تھی۔ اب میں نے آپ کو یہ واقعہ سنانا تھا اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ آڈینس اس کے متعلق ضرور پوچھے گی کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اور مجھے یقین تھا کہ یہ واقعہ میں نے کسی مستند کتاب میں پڑھا تھا، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ کس کتاب میں۔ تاہم ریفرنس پرووائڈ کرنے کی ذمہ داری کا مجھے پورا احساس تھا، اور خدا گواہ ہے، اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ 9.5 گھنٹے لگا کر میں نے اس روایت کا ریفرنس ڈھونڈا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ فرقان قریشی اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے۔ 6 گھنٹے ایک دن لگے تھے اور 3.5 گھنٹے اگلے دن لگے تھے، تب کہیں جا کے مجھے اس روایت کا ریفرنس مل سکا تھا۔ اب اتنی ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کے باوجود میں نے دیکھا کہ سیرت تو انتہائی سینسٹیو ٹاپک ثابت ہو رہا ہے۔ چلو یہ تو پھر بھی کسی دوسرے درجے کی کتاب کی روایت ہے، لیکن میں چاہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں لا کر سنا دوں تب بھی کچھ ویورز آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، آؤٹ رائٹ کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، یہ جھوٹی روایات ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے ٹویٹر پر ایک حدیث میں آنے والا ایک واقعہ پوسٹ کیا۔ جوابات میں کمنٹس میں ایک صاحب آئے، مجھے برا بھلا کہا اور کہتے ہیں کہ ریفرنس دو۔ میں نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ اس حدیث کے مختلف طرق سے 6 ریفرنسز دے دیے۔ 10 منٹس بعد ان کا پھر سے ایک رپلائی آیا کہ جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ تو لوگوں نے مرفوع حدیثیں سنا رہے ہیں، یعنی کہ تم لوگوں کو مرفوع حدیثیں سنا رہے ہو۔ اب یہ رپلائی پڑھ کر پہلے تو میں حیران ہوا اور پھر میں بڑی زور سے ہنسا، کیونکہ تب مجھے سمجھ لگی کہ یہ ایکچولی ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ اس شخص نے حدیث پڑھی، میری ٹویٹ پڑھی، اس نے گوگل کیا اور آگے سے کہیں اسے لکھا ہوا ملا کہ یہ مرفوع حدیث ہے، اور وہ سمجھا کہ شاید مرفوع کا مطلب ہوتا ہے غلط حدیث، لہٰذا اپنی طرف سے اس نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ یہ حدیث ہے ہی مرفوع، تو لوگوں نے مرفوع حدیثیں سنا رہے ہیں۔ حالانکہ اسے یہی نہیں پتا تھا کہ مرفوع کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مرفوع کا مطلب ہی سب سے اعلیٰ اور ارفع حدیث ہوتا ہے۔ مرفوع کا لفظ رفع سے نکلا ہے، یعنی کہ اونچا، سب سے اونچے درجے کی حدیث۔ اور تب مجھے احساس ہوا کہ سیرہ جیسے خوبصورت ٹاپک کو تو ایسے لوگ فوراً اپنی جہالت کی نظر کر دیتے ہیں، اور واقعی ایسا ہوا۔ ٹیسٹ کے طور پر میں نے کچھ پوسٹس کی، کچھ ویڈیوز بنائی، اور ہمیشہ سیم ریاکشن ملا۔ ہمیشہ بدتمیزی شروع ہو جاتی، لوگ گالم گلوچ کرنے لگ جاتے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھوٹا اور من گھڑت اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگ جاتے۔ میں تو وہ الفاظ بھی یہاں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ صحابہ کو گالیاں نکالنے لگ جاتے، اور سیرہ کہ جسے میں سب سے خوبصورت پروجیکٹ سمجھ رہا تھا وہ سب سے مشکل پروجیکٹ بن کر سامنے آیا۔ کہتے ہیں جی کہ روایات میں اختلاف ہے، تو اگر اختلاف ہی کی بات ہے تو الٹا میرا آپ سے سوال ہے گائز کہ کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں کہ جس میں اختلاف نہیں ہے۔ نماز کے طریقے میں اختلاف، اذان کے اوقات میں اختلاف، چاند کے دیکھنے میں اختلاف، قرآن کی آیات تک میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں 6,500 آیات ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس سے اختلاف ہے، قرآن میں 6,200 آیات ہیں۔ معراج النبی میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام واقعتاً آسمان کی طرف گئے تھے، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس سے اختلاف ہے، یہ صرف ایک خواب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں اختلاف، دجال کے خروج میں اختلاف، مہدی کے ظہور میں اختلاف۔ مائی ڈیئر فیملی، کون سی چیز ایسی ہے کہ جس میں اختلاف نہیں ہے؟ میں اور آپ تو بہت دور کی باتیں ہیں، یہاں تو لوگ کلمے کے اوپر اختلاف کیے بیٹھے ہیں کہ یہ کلمہ تھا ہی نہیں۔ جی آپ کے لیے یہ بات شاید نہیں ہو، لیکن ایک اسکول آف تھاٹ ایسا بھی ہے کہ جو کلمے کے الفاظ پر اختلاف کرتا ہے۔ میں اور آپ تو بہت چھوٹی شے ہیں۔ میں نے کبھی فرقے کی بات نہیں کی، اس لیے میں اس سائڈ پر نہیں جاؤں گا کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں، اور وہ صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن فرقوں کا فرقہ کتنا شدید ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لہٰذا آج اچھی طرح سے سوچ بچار کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ضعیف روایات کو تو چھوڑو، صحیح احادیث کو بھی چھوڑو۔ کچھ لوگ اپنے فرقے میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ اگر ان کے فرقے کے خلاف میں قرآن کی کوئی آیت بھی پیش کر دوں تو معاذ اللہ شاید وہ اس سے بھی اختلاف کریں گے، وہ اسے بھی نہیں مانیں گے، بلکہ اس کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن اب ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کافی دن سوچ و بچار کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب انشاءاللہ میں سیرہ پر کام کر کے رہوں گا۔ اب انشاءاللہ میں اس انداز میں سیرہ کروں گا کہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ یہ پروجیکٹ کب شروع ہونا ہے اس کا جواب میں بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ سیرہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اب میں سیرہ پر کام ضرور کروں گا۔ میرا کام ہے سچ کو سامنے رکھنا۔ میرے نبی علیہ السلام کی زندگی ایک بہت خوبصورت داستان ہے، اور اب انشاءاللہ میں پوری دیانتداری کے ساتھ اسے بیان کروں گا۔ آپ سے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے تاکہ اس کی تیاری شروع کر سکوں۔
اوکے، اب سیکنڈ لاسٹ سوال کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جس چیز کی رپورٹ دی تھی کہ جسے ایک آدمی نے آسمان سے اترتے دیکھا تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہ میری پرسنل رائے ہے اور لازمی نہیں کہ ایسا ہی ہو، لیکن یہ ایک ایجوکیٹڈ گیس ہے۔ دیکھیں اس شخص کی رپورٹ کو غور سے انالائز کریں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے آسمان سے ایک عجیب سی چیز کو اترتے دیکھا ہے، وہ چیز میرے قریب آ رہی تھی اور میرا دل چاہا کہ میں اس سے بات کروں، لیکن پھر میں ڈر کر وہاں سے دور ہو گیا۔ اوکے، اب اس رپورٹ کے کچھ فائنل پوائنٹس پر غور کریں کہ پہلی بات کہ وہ جس چیز کی بات کر رہا ہے وہ چیز ایئر بورن تھی، یعنی کہ ہوا میں معلق تھی، اڑ رہی تھی۔ دوسری بات کہ اس وقت وہ چیز ڈسینڈ کر رہی تھی، یعنی کہ نیچے اتر رہی تھی۔ تیسری بات کہ یقیناً اس چیز کی فزیولوجی ایسی تھی کہ اس شخص کو یہ تاثر ملا کہ میں اس سے بات کر سکتا ہوں، یہ میری طرف مائل ہو رہی ہے، یہ میری طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھنے میں کسی جاندار جیسی کوئی چیز ہو، اور چوتھی بات کہ یقیناً وہ کوئی پرندہ تو تھا نہیں، ورنہ یہ واقعہ اتنا غیر معمولی نہ ہوتا۔ اب ہمارے پاس دو آپشنز ہیں کہ یا تو ہم اس واقعے کو ضعیف کہہ کر آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیں، اگنور کر دیں، یا پھر مان لیں کہ یہ اسلامک روایات سے واضح ثبوت ہے کسی دوسری ڈیمینشن سے ہماری دنیا میں داخل ہونے والی کسی مخلوق کا کہ جو اس وقت صحرا میں نکل آئی تھی۔ اس شخص نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کے دل میں خواہش ہوئی تھی کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس سے باتیں کروں، لیکن پھر وہ شخص ڈر گیا۔ آپ کو حیرت کے دروازے سیریز یاد ہے؟ ایسی ایک رپورٹ اینشینٹ روم کی دو فوجوں نے دی تھی کہ ہم لوگ لڑائی کر رہے تھے کہ آسمان سے چاند کی طرح چمکتی ہوئی ایک عجیب سی چیز اچانک ہمارے اوپر آ گئی، آ کر ہمارے اوپر ہوا میں سسپینڈ ہو گئی اور ہم حیرت کے ساتھ لڑائی بھول کر اسے دیکھنے لگ گئے۔ ایسی ایک چیز کی رپورٹ فرانس کے پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں نے دی تھی کہ ہم نے آسمان میں چمکتی ہوئی بڑی بڑی چھپکلیاں دیکھیں کہ جو بادلوں میں اڑتی چلی جا رہی تھیں۔ ایسی ایک رپورٹ جرمنی کے شہر نوئرمبرگ میں رہنے والے لوگوں نے دی تھی کہ ہم نے آسمان میں عجیب چیزوں کو اڑتے اور لڑتے ہوئے دیکھا اور وہ اتنی دیر تک نظر آتی رہی کہ ہم یہ تک بتانے کے قابل ہو گئے تھے کہ کون سی سائڈ جیت رہی ہے۔ 14 رپورٹس پوری تاریخ سے اکٹھی کر کے 14 رپورٹس میں نے آپ کو حیرت کے دروازے سیریز میں سنائی تھیں کہ یہ چیزیں کہاں کہاں اور کب کب نظر آئیں ہیں، اور یقیناً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں بھی ایسی ایک چیز دکھائی دی تھی کہ جو آسمان سے اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ یہ ساری باتیں میں حیرت کے دروازے سیریز میں بتا چکا ہوں، اس لیے اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا تو ہو سکے تو ضرور دیکھیے گا۔ اوکے، اب آخری سوال کہ میں کون ہوں؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی داستان سنانا چاہوں گا۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں اس کی ایک کزن ہوا کرتی تھی جس کا اصل نام کیا تھا یہ تو کسی کو نہیں معلوم، لیکن اسے شاعری کا بے حد شوق ہوا کرتا تھا اور اپنے شعر کے آخر میں وہ اپنے نام کی جگہ ہمیشہ مخفی لکھا کرتی تھی۔ مخفی یعنی چھپا ہوا، ڈھکا ہوا، the hidden one, the concealed one۔ اور وہ کہتی تھی کہ ایک دن میں آپ کے ساتھ نہیں ہوگی لیکن میرا کام ہمیشہ جانا جائے گا، لہٰذا مجھے مخفی رہنے دیں، ہاں میرے کام کو میرے بعد بھی زندہ رکھیے گا۔ ذاتی طور پر میں مخفی سے بہت انسپائرڈ ہوں۔ وہ ٹھیک کہتی تھی کہ ایک دن میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا لیکن میرا کام آپ انشاءاللہ میرے بعد بھی دیکھیں گے، آپ کے بچے بھی دیکھیں گے، کیونکہ میرا کام مجھ سے زیادہ ضروری ہے، جبکہ میں خود، میری ذات شاید ہمیشہ آپ کے لیے مخفی رہے گی۔